السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں، جس میں ڈیجیٹل میڈیا پر لگام لگانے کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور جو لوگ یوٹیوب چینلز اور دیگر چینلز چلا رہے ہیں اس وقت آن لائن، ان پر اس وقت تلوار لٹک سکتی ہے، کیونکہ مرکزی حکومت اگر اس سلسلے میں کوئی سخت قوانین لاتے ہیں تو سارے کے سارے یوٹیوب اور آن لائن چینلز اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ بہرکیف اس پر تفصیلات سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا، اور ساتھ ہی عراق میں بم دھماکے ہوئے ہیں، اور البانیہ میں شدید زلزلہ آیا ہے، شام کے تل حلف میں کار بم دھماکہ پیش آیا ہے، اور ایودھیا قضیہ کو لے کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اور بیان آیا ہے، اور عرضی یعنی نظر ثانی کی عرضی داخل کرنے کی تاریخ کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر میں روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے ناظرین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ہمارے 1 ملینز جو ہے اس مشن میں شامل ہو جائیں، نئے لوگوں کو سیدھی بات سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور اس سے ہٹ کر کے ناظرین کہ میں سفر سے لوٹ چکا ہوں، عمرہ کے سفر سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اور آپ نے بھرپور دعائیں دی، میں اس کا مشکور ہوں، آپ لوگوں کا ممنون ہوں۔ کہ بعض لوگ نہیں جانتے ہوں گے، وہ لوگ بار بار دفتر میں جو ہے فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ مولانا کہاں ہیں، صرف آواز سنائی دے رہی ہے، اور الگ الگ قسم کے، یہ آپ تمام لوگوں کی محبت کا اور خلوص کا نتیجہ ہے کہ میں سفر میں رہتے ہوئے بھی کوشش کیا کہ آپ کو آواز ہی سے صحیح کچھ تازہ ترین خبریں آپ لوگ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اور جن لوگوں نے مجھے کمنٹس میں اور دیگر فون وغیرہ میں دعاؤں کی درخواست کی تھی، ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے نام چھوٹ گئے ہوں، لیکن میں نے ضرور سیدھی بات کے ناظرین کا اپنے ہر دعا میں ان کو شامل رکھا ہوں۔ اللہ کرے کہ اس کو قبولیت سے نوازے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ میرا ایک نمبر تھا 8762783868، اس میں گروپوں کی بھرمار ہو گئی تھی، اور اس میں چونکہ لگاتار لنکس جا رہے تھے، اس وجہ سے شاید واٹس ایپ کمپنی بھی پریشان ہو گیا ہے، اس وجہ سے گزشتہ 15 دن سے اس کو لاک کر دیا ہے۔ ہم بار بار ریکویسٹ بھیجے اس کو، لیکن اس نے جو ہے ہماری بات نہیں سنی، اس لیے میں ایک نیا نمبر لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لوگ 8762783868 کو اپنے گروپوں میں شامل کیا تھا تاکہ سیدھی بات کی لنکس اس میں شامل ہوں اور ویڈیوز آئیں، وہ اب اگر اس کے ایڈمنس اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو ایک نمبر ہے 6360435209، اس کو جو ہے آپ ایڈ کر لیں اپنے گروپوں میں۔ ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں، 6360435209 یہ واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا نیا والا، اس کو آپ ایڈ کریں اپنے گروپوں میں۔ اور دوسری بات یاد رہے کہ ہم لوگ اس وقت سیدھی بات کے گروپ بنانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ گروپ بنتے ہی یہ ہمارے نمبرز بلاک کرتا ہے۔ اب تک پتہ نہیں کتنے نمبر بلاک ہو چکے ہیں، اب نئی سم خریدنے کے اب لائق نہیں رہی، اتنے سمز جو ہے اس نے بلاک کر دیے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے گروپ میں آپ لوگ ایڈ کریں، ہم وہاں پر ضرور شیئر کریں گے اپنی لنکس کو، اپنے خبروں کو۔ بہرکیف ناظرین، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے چلیے آج کی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایودھیا قضیے کی، کہ جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ نظر ثانی کی عرضی دسمبر میں داخل کرے گا۔ جی ہاں، دراصل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایودھیا کے بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دسمبر کے پہلے ہفتے میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرسنل لا بورڈ نے ٹویٹ کے ذریعے یہ معلومات دی۔ بورڈ کے سیکریٹری اور سینئر وکیل ظفریاب جیلانی نے کہا کہ سنی وقف بورڈ کی نظر ثانی درخواست داخل کرنے سے بورڈ پر کوئی منفی قانونی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام مسلم تنظیمیں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کے حوالے سے ایک رائے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل سنی وقف بورڈ نے ایودھیا کی متنازع اراضی کی ملکیت کے بارے میں 9 نومبر کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ بابری مسجد تنازع میں سنی وقف بورڈ کلیدی فریق تھا۔ سنی وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ ایودھیا میں 5 ایکڑ اراضی لینے کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ سنی وقف بورڈ اس کے لیے اندرونی طور پر تیار ہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ لینے سے پہلے یہ مرکزی اور ریاستی حکومت کی پیشکش کا جائزہ لے گا، اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ غور طلب ہے کہ سپریم کورٹ نے ایودھیا کی متنازع اراضی پر رام کے ایک مندر کی تعمیر کا حکم دیتے ہوئے مرکزی اور ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ ایودھیا میں کسی جگہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے سنی وقف بورڈ کو 5 ایکڑ اراضی فراہم کی جائے۔ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ جب حکومت اس ضمن میں پیشکش کرے گی تو پھر اس بارے میں فیصلہ لیا جائے گا کہ مذکورہ زمین کو قبول کیا جائے یا نہیں۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मंजूर कर लिया है, लेकिन जमीन के बारे में हुकूमत की पेशकश ली जाएगी, तभी कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने गुज़िश्ता रोज इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की थी। बैकअप नाजरीन, मुस्लिम पसंदा बोर्ड की जानिब से तो नजर सानी की अर्जी दाखिल करने का फैसला हो चुका है। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो है ये मामला सामने आया, देखते हैं कि अगले दिनों में क्या होता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो है बाबरी मस्जिद के इस फैसले को लेकर के जो है वाकई में एक बहुत बड़ी अक्सरियत में यानी मुसलमानों की इसमें बेचैनी, बल्कि गैर मुस्लिमों ने भी जो है इसको इस फैसले को जो है उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से सुप्रीम कोर्ट के अक्सर फैसलों को देखा जाता है। नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी में आ गई है मरकजी हुकूमत। महसूस होता है कि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब में मरकजी हुकूमत को जो तनकीद की जाती है उससे अब वो भी परेशान हो चुकी है। अब वो मुकम्मल तौर पर डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश में है और उसके लिए बिल पास करने की तैयारी। मरकजी हुकूमत 150 साल पुराने प्रेस और बुक रजिस्ट्रेशन PRB एक्ट जिसको कहा जाता है, 1867 में तब्दीली लाने की तैयारी कर रही है। यानी 1867 में एक्ट बना था, अब उसमें तब्दीली लाएगी। इसके तहत अखबारों, रिसालों और किताबों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वजारत इत्तलाआत और नशरियात ने इसकी जगह पर प्रेस और मैगजीन रजिस्ट्रेशन RPP बिल 2019 का मुसव्वदा तैयार किया है। प्रेस और मैगजीन रजिस्ट्रेशन RPP बिल 2019 के मुसव्वदे में डिजिटल मीडिया को हिंदुस्तान के अखबारों के रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया RNI जिसको कहता है, उनके तहत लाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल डिजिटल मीडिया मुल्क की किसी भी तंजीम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि PRB एक्ट 1867 की पिछली तरमीमात का इस्तेमाल पेड न्यूज से लेकर संजीदा मुद्दों को मुखातब करने या गैर संजीदा इशाअतों पर जुर्माना लगाने के लिए किया जाता था। 25 नवंबर को आम किए गए इस मुसव्वदा बिल पर वजारत इत्तलाआत और नशरियात ने सभी फरीक से 1 महीने के अंदर उनके मशवरे मांगे हैं। मुसव्वदा बिल के मुताबिक सरकार ने तजवीज़ दी है कि डिजिटल मीडिया पर खबर के नाशिर RNI के साथ खुद को रजिस्टर करें। मुसव्वदा बिल का हिस्सा 8 डिजिटल मीडिया से मुताल्लिक है। उसमें कहा गया कि डिजिटल मीडिया पर खबरों के नाशिर खुद को RNI के साथ रजिस्टर करेंगे। मुसव्वदा बिल में उन्हीं लोगों को इशाअत का हक दिया गया है जिन्हें दहशतगर्दी से मुतालिक एक्ट या गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक जराइम या रियासत की हिफाजत के खिलाफ कुछ भी करने के लिए किसी भी अदालत के जरिए मुजरिम नहीं ठहराया गया हो। इसमें कहा गया है कि UAPA की दफा 2 की ज़िमनी दफा 1 के हिस्से के और वो के मुताबिक वाज़ेह किया जाएगा। PRB एक्ट के बरक्स प्रिंट और ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म को बाकायदा करने के लिए नए बिल में एक अहम एहतिमाम ये किया गया है कि नाशिर के खिलाफ कार्रवाई का हक किसी मकामी हुकाम के पास नहीं होगा। मुजवजा कानून मजिस्ट्रेट जैसे मकामी हुकाम को किसी शख्स को गिरफ्तार करने या कानून के एहतिमामों की खिलाफ वर्जी की वजह से वसाइल को जब्त करने का इख्तियार नहीं देता है। हालांकि नए बिल में प्रेस रजिस्ट्रार की तकर्री का एहतिमाम किया गया है जिसके पास कानून में खिलाफ वर्जी पाने पर इशाअत के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का हक होगा। ई-पेपर के रजिस्ट्रेशन के आसान तरीक़ेकार का एहतिमाम रखते हुए मुसव्वदा बिल ये भी कहता है कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से वक्त वक्त पर अखबारों के साथ मैगजीन के नाम और रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को तय किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास होगी जिसको अखबारों और मैगजीन का सालाना सरफा, अकाउंट मंगाने, अखबारों की इशाअत की तस्दीक करने और मैगजीन के रजिस्ट्रेशन की तरमीम करने, रद्द करने या मुलतवी करने का हक होगा। इस हुकाम के पास जुर्माना लगाने और सजा देने का भी हक होगा। बिल मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को अखबारों में सरकारी इश्तिहार जारी करने, अखबारों की मंजूरी और उनके लिए दूसरी सहूलियात के लिए ज़ाब्ते और ज़ाब्ते को बाकायदा करने के लिए अहल बनाता है। मुसव्वदा बिल में किताबों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े मौजूदा एहतिमामों और उससे जुड़े मामलों को हटाने का एहतिमाम है। हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक प्रेस और बुक रजिस्ट्रेशन का असल एक रेगुलेशन कानून था जो कि सरकार को प्रिंटिंग प्रेस और अखबारों को रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के तवस्सुत रेगुलेट करने और उनकी कापियों और दूसरे मवाद को महफूज रखने का हक देता है। बैकअप नाज़रीन, इसका खुलासा सिर्फ यही है कि अब सोशल मीडिया पर मरकजी हुकूमत की नज़र पड़ चुकी है। मुमकिन है कि जो है अगले कुछ महीनों में ये बिल पास हो जाए और फिर जो है यूट्यूब समेत जितने भी ऑनलाइन जिनके वेबसाइट्स चल रहे हैं उनके लिए जो है एक मजबूत कवानीन बने। अब देखा जाएगा कि उसमें यूट्यूब को किस ज़ुमरे में रखा जाता है,
اور آن لائن جو ویب سائٹس بنتے ہیں جس کو ہم لوگ ویب پورٹل نیوز ویب پورٹل کہتے ہیں اس کو کس زمرے میں رکھا جاتا ہے, اس کے کیا رجسٹریشن کی طریقہ کار ہوتے ہیں, اب یہ دیکھنا پڑے گا. سوشل میڈیا چونکہ اب بنا ہوا ہے اس لیے پرنٹ ایڈیشن چونکہ پہلے سے تھا, پرنٹ ایڈیشن ہی تھا, اخبار مانا جاتا تھا, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ میگزین کا سلسلہ چلا اور پھر اب جو ہے اب سوشل میڈیا آ گیا اور آن لائن اخبارات کی بھرمار ہو گئی اور اس کو ڈیجیٹل میڈیا کا نام دیا گیا جس میں سارے وہ اخبارات جو آن لائن چلتے ہیں جس کا کنیکشن نیٹ سے ہوتا ہے ان کو اس کے زمرے میں لیا جائے گا. تو اس میں یوٹیوب بھی آ جائے گا, آپ کے اپنے خود ویڈیو کی کوئی ویب سائٹ ہوگی تو وہ بھی اس میں آ جائیں گی اور بہت سارے جس کو آن لائن میں مانا جاتا ہے وہ سب کے سب اس بل کے ماتحت میں آنے والے ہیں. اب انتظار کرنا ہوگا کہ اس کے کیا قوانین اور کیا شرطیں ہوں گی. بہرکیف ناظرین آئیے اب ہم بات کرتے ہیں عراق کی. عراق میں بہت ہی بڑا دھماکہ ہوا ہے. جی ہاں, عراق کے دارالحکومت بغداد میں منگل کی رات 3 مختلف بم دھماکے ہوئے جن میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں. عراقی وزارت داخلہ کی جانب سے معلومات فراہم کی گئی ہیں. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ شمالی بغداد میں الشعب کالونی میں موٹر سائیکل پر نصب بم پھٹنے سے 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. جنوبی مغربی علاقے البیا میں بھی موٹر سائیکل پر نصب بم پھٹ گیا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے. مشرقی بلدیہ محلے میں ایک دیسی ساختہ بم پھٹا جس سے 1 شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. اسی طرح ناظرین ادھر البانیہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر شدید زلزلہ آیا ہے جس کی وجہ سے 20 افراد ہلاک ہوئے. جی ہاں, یہاں آئے شدید زلزلے میں زبردست جانی اور مالی نقصان سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی. مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی جس کے نتیجے میں کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور لوگ ملبے تلے دب. زلزلے کے نتیجے میں اب تک 20 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جن میں سے 1 شخص زلزلے کے خوف سے اونچی عمارت سے چھلانگ لگانے کے باعث گر کر ہلاک ہو گیا. البانیہ کی وزارت دفاع نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ زلزلے میں ابتدائی طور پر 600 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے. میڈیا کے مطابق زلزلہ منگل کے الگ صبح آیا جس نے دارالحکومت کے 34 کلومیٹر کے شمالی مغربی علاقے کو متاثر کیا جبکہ زلزلہ سربیا کے شہر سمیت پورے خطے میں 700 کلومیٹر تک محسوس کیا گیا. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو اہلکار اور آرمی کی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. میڈیا کے مطابق 20 افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور 42 افراد کو ملبے سے نکالا گیا ہے. قابل غور ہے کہ 1920 میں البانیہ میں خوفناک زلزلہ آیا تھا جس میں تقریباً 200 افراد کی جان چلی گئی تھی. اسی طرح ناظرین شام سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ شام میں بھی ایک کار بم دھماکہ پیش آیا ہے. جی ہاں, ترکی کے زیر کنٹرول شمالی شام کے علاقے میں کار بم دھماکے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے. خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ترکی کی وزارت دفاع نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ حملہ شہر راس العین کے مغرب میں واقع گاؤں تل حلف میں کیا گیا جو اکتوبر میں ترک فوج کے آپریشن کے بعد سے اس کے زیر کنٹرول ہے. جائقوں کی تصاویر میں دیکھا گیا کہ گاؤں کے مارکیٹ میں دھماکے سے کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. دھماکے کی ذمہ داری کردش پیپلز پروٹیکشن یونٹس YPG پر عائد کی گئی ہے جسے انقرہ کالعدم کردستان ورکرز پارٹی PKK کا شامی گروپ قرار دیتا ہے جس پر 1984 سے ترکی کے خلاف حملوں کو الزام لگایا جاتا ہے. ترک وزارت دفاع نے ٹویٹر پر مزید کہا ہے کہ PKK YPG دہشت گرد گروپ شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے کار بم دھماکے جاری رکھے ہوئے ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچوں کو قتل کرنے والوں نے اس بار راس العین کے مغربی گاؤں تل حلف میں کار بم دھماکہ کیا جس سے 17 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے. برطانیہ سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے شامی مبصر گروپ نے دھماکے کی تصدیق کی تاہم اس کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 11 بتایا ہے جس میں 3 عام شہری بھی شامل ہیں. بیکیف ناظرین یہ عراق اور شام سے آئی ہوئی بہت ہی افسوسناک خبریں ہیں جہاں پر بم دھماکوں کے ذریعے سے اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں اور عالم اسلام اور خلیجی ممالک کے جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ لگتا ہے کہ جو ہے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کر رہی ہیں کیونکہ ہر طرف اپنے کو کاٹتے اور بم سے مارتے نظر آ رہے ہیں اور پورے عالم اسلام میں بالخصوص مسلم ممالک میں ایسا ہی حال بنا ہوا ہے. بیکیف ناظرین یہ تھی آج کی کچھ اہم ترین اور ضروری خبریں. انشاءاللہ بعد میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے کچھ ضروری اور اہم ترین خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.